امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اس حجرے کی پہرا کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اس لشکر میں موجود تھا، لیکن سارا دن کی لڑائی ہے، ہم حضور پر جان قربان کریں، لیکن سبقت کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی صحابہ سوچ رہے تھے کون نام لے گا، کتنے میں مجمع میں سے آواز آتی ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے حجرے کے باہر کھڑا ہو کر پہرا دوں گا، اگر کوئی تیر لگے گا تو مجھے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اب آگے روایت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں، امام الانبیاء اندر حجرے میں تشریف فرما ہے، افضل البشر بعد الانبیاء جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور 22 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کا مقام اتنی بڑی سیرت ہے جس کو ایک مجلس میں 2 مجلسوں کے اندر کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے بھائی ہیں بھائی طیب صاحب اور افضل رفیق صاحب، ان حضرات نے ایک ترتیب بنائی کہ دیکھیں آپ حضرات کے سامنے ہم سب الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پروگرام رکھے جائیں، کوئی دروس کا اہتمام ہو جس میں جناب خلیفۃ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا، فسبت اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں گی۔ اس وقت فلیظہر العالم علمہ، عالم کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرنا، نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا، اور فرمایا اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے علماء پر، ایسے لوگوں پر جو صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں، میرے نبی نے فرمایا تھا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، ساری خلقت کی لعنت۔ تو یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ صحابہ عینی شاہد ہیں نبوت کے، صحابہ کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ تو یہ سلسلہ بنا تھا کہ ہر مسجد کے اندر، جہاں مختلف مساجد کے اندر دروس ہوگا، تو ہمارے اس مسجد میں اپنی ترتیب جیسا ہمارا درس چلتا تھا تو میں نے وقت دیا تھا ہفتے کو، تو وہ ہماری پھر ترتیب کے اندر ہی یہ آیتیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم کل اسی عنوان پر ہی درس دیں گے۔ تو آج ہم اسی آیت کے تحت آج ہم آپ حضرات کے سامنے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرنی ہے، ہم نے جمعے پر بھی ذکر کیا، آئندہ جب ابھی اسی فضیلت پر انشاءاللہ پڑھانا ہے، لیکن وہ مختلف پہلوؤں سے ہوگا۔ یار غار کی حیثیت سے کہ جو قرآن کی آیت ہے، اور یہ وہ نص قطعی ہے کہ جس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق تیرا کیا مقام ہے، تیرا وہ لقب پڑا یار غار کہ آج اگر کسی کو دوستی کے اندر انتہا بیان کرنی ہو، وہ کہتا ہے اس نے دوستی کو یوں حق نبھایا جیسے یار غار نے نبھایا تھا۔ یہ ضرب المثل بن گیا، اور قیامت تک یار غار صدیق اکبر کی وہ محبت، صدیق اکبر کا حضور سے وہ تعلق ایسا عنوان بن گیا کہ جب بھی یار غار کا لفظ آتا ہے، ایک مسلمان کے دل میں سب سے پہلے جو شخصیت آتی ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آتی ہے۔ تو فرمایا یہ نص قطعی ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر، صاحب کے لفظ سے علماء امت کا اتفاق ہے، علماء اہل سنت کا کہ اتفاق ہے، اہل سنت ہی امت اجابت میں داخل، کہ جنہوں نے کہ یہ صحابہ میں سے جو صحابیت کی نص قطعی صدیق اکبر کو قرآن کی جس آیت سے کہا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ در حقیقت قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اور اس میں کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے مسلک کی بات نہیں، اور یہ تمام امت کی ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہونے والے اس جج کو بھی سمجھ ہے کہ قرآن کی آیت کا منکر وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، کیونکہ مسلمان قرآن کا انکار نہیں کرے گا، گنہگار ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا صراحتاً یا اس کے معنی مفہوم کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر کو عظمت قرآن کی اس آیت سے اس وقت ملی۔ سب سے پہلا اس آیت میں اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اخلاص اور مخلص ہونے کا جو نشانہ دیا، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہجرت کا وقت شروع ہوا، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، میرے بابا نے بھی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ تو
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صدیق تو نے میرے ساتھ کرنا ہے. یہ رازدار نبوت کی بات کر رہا ہوں, تعلق کی بات کر رہا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم انتظار کرو, اللہ تمہیں کوئی اچھا ساتھی عطا فرمائے, تمہیں کوئی بہترین ساتھی عطا کرے گا جس کے ساتھ تم ہجرت کرو گے. تو فرماتے ہیں میرے بابا واپس آئے, حضور کے اشاروں کنایوں کو سمجھنے والے میرے نبی کے یار آتے ساتھ ہی اس راز کو ذہن میں لے لیا اور آ کر اپنی ہجرت کی تیاری شروع کر. 2 سواریاں لیں, خریدی اور یا کرائے پر لیں اور اس کو لے کر بڑا موٹا تازہ خربہ کھانا کھلانا شروع کر دیا کہ ہمیں ہجرت کی رات جب ہم نکلیں گے سفر پر یہ ہمیں کام دیں گے. اور اس کو وہیں سے پہلے بھیج دیا, ہجرت کی رات سے پہلے ایک مقام پہ ایک بندے کو متعین کیا اور اجرت دے کر ایڈوانس میں دے دی اس بندے کو کہ یہ تم نے وہاں پر رکنا ہے, جب ہم فلاں تاریخ کو تمہارے پاس پہنچیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے, ہمارے ساتھ لے کر ہمیں مدینہ پہنچانا ہے. بڑا لمبا سفر ہے. اب اس کے اندر فرماتے ایک دن زور کا وقت ہے جس رات کو ہجرت ہو رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہمارے گھر تشریف لائے. دور سے امی عائشہ فرماتی ہیں ایک سایہ نمودار ہو. سایہ کا مسئلہ کیا ہے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. سایہ نمودار ہوا کہ کوئی شخص آ رہا ہے, کوئی دور سے انہوں نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے. جب قریب آئے تو پتہ چلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت عموماً ہمارے گھر تشریف لاتے نہیں تھے. تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث البشر آپ کا سایہ بھی تھا. تو فرمایا وہ آئے, آپ نے حضرت بکر صدیق کی خلوت میں یہ بات کہی کہ آج رات اپنی تیاری رکھیے, آج رات اللہ کے حکم سے ہم نے ہجرت کرنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے. اب جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ ایک ذمہ داری دینے کے بعد دوسری ذمہ داری, یہاں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی یہ بات ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ تکابر اس حیثیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ کون اب اس حیثیت سے کس کا کام بڑا تھا. دونوں کے کام عظیم تھے, دونوں کام بڑی عظمت والے تھے. جناب حضرت خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ذمہ داری دی گئی وہ چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی. امام الانبیاء نے فرمایا تم نے میرے بستر پہ سونا ہے علی آج رات, اور کب سونا ہے جب دشمن میرے اس حجرے کو میرے گھر کو چاروں طرف تلواروں سے گھیر کر کھڑے ہوئے, اور اچانک اللہ بھی بول سکتے ہیں, اچانک وہ آ کر حملہ بھی کر سکتے ہیں. چادر لیے کیا پتہ کون ہے, شہادت بھی ہو سکتی ہے. لہذا لیکن حضرت علی فرماتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علی صبح کو امانتیں واپس کر کے آنا ہے, اور یہی تو میرے نبی کی وہ پہچان تھی کہ کفار کہتے تھے آپ سے اختلاف ہزار ہیں لیکن صادق اور امین آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں. علی میری قوم والوں کی امانتیں دے کر آنا ہے. حضرت علی کہتے ہیں زندگی موت کا مالک اللہ ہے, انسان کو موت کا خوف بھی رہنا چاہیے, لیکن مجھے میرے نبی کے اس فرمان سے ایسا مطمئن ہو کہ میں سویا کہ آج کی رات علی پر موت نہیں آنے والی. علی کو جو نبی نے ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری ادا کر کے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی. وہاں پر آپ تشریف لے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پھونکتے ہوئے, بعد اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا بوجھل کیا کسی کو نظر ان کے اندر سے تشریف لے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جب ہجرت کی رات سے چلے, اب یہاں مختلف روایات ہیں, اس میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں, مستند روایات کا سارا میں سرخ لوں گا. آپ حضرت ابوبکر صدیق چل رہے ہیں, حضور علیہ السلام کبھی دائیں چلتے ہیں, ابھی پیدل سفر ہو رہا ہے, یعنی پیدل سمرات دونوں حضرات چل رہے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ایک طرف چلیے, کیا ہو گیا ہے یا رسول اللہ, میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا, دائیں آتا ہوں یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر حملہ نہ کرے. پھر اچانک خیال آتا ہے ابوبکر اگر حضور کو کسی نے بائیں طرف سے تیر مار دے کیا کرو گے, بھاگ کر بائیں آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں کو سامنے دشمن نہ بیٹھا ہوں, میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے, میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ میری خواہش ہے اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو سب سے پہلا حملہ صدیق اکبر پر ہونا چاہیے. یہ محبت کی علامت ہے, جان قربان کرنے والا ساتھی ہے. ساتھ چلے ہیں, غار ثور پہنچتے ہیں, وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بار کرایا, کیا فرمایا آپ رکیے میں, لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, غار ثور پہنچتے کیسے ہیں. آپ حضرات کو پتہ ہے جوتے کیوں نہیں پہنے تھے, جوتے
یعنی کھوجی جب نشان کے پیچھے آئیں گے تو قدموں، جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں اس کو قدم کے اوپر کوئی چیز رکھ دو، قدموں کے اوپر وہ کھوجی پیچھے چلتا ہے۔ فرمایا ننگے پاؤں چل رہے ہیں، پتھریلی سرزمین ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم پاؤں۔ میرے محبوب پیغمبر کو ریشم سے تشبیہ دینا بھی، یہ ریشم میرے نبی کی توہین ہے، ریشم اتنا نرم نہیں، میرے نبی کے پاؤں مبارک نرم ہیں، چل رہے ہیں، پتھریلی زمین بار بار لگتی ہے، حضور کے قدموں سے خون جاری ہو گیا، چلنا دشوار ہوا۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہے، لہذا اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے لیے سواری کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ابو بکر اب یہاں سواری کیسے ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ صدیق کے کندھے حاضر ہیں، میرے اوپر سوار ہو جائے۔ اور وہ جو سفر اس رات کو لے کر جب چلے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار ثور کا جو سفر 3-4 میل جو آپ نے طے کیا ہے، صحابہ میں حضرت عمر سے لے کر کم سے کم درجے والا صحابی بھی کہتے ہیں کہ یہ آج تک ہماری عقلیں حیران ہیں، صدیق نے نبوت کا بوجھ اٹھا کے یہ سفر کیسے طے کیا؟ یہ صدیق جانتا ہے، یہ صدیق کا نبی جانتا ہے، یہ خدا اتنی ہمت کے ساتھ۔ اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں جوان پڑجل جوان ہے، 30-32 سال عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا 40 سال میں، 13 سال مکی دور ہے، کیا عمر ہے 53 سال۔ 53 سال اگر میرے نبی کی عمر ہے، حضرت ابو بکر کی عمر ہے 2 سال چھوٹی، تو 51 سال ابو بکر صدیق کی بھی عمر ہے، اور 51 سال کی عمر میں 2 سال میرے نبی سے چھوٹے ہیں عمر کے اندر، آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ بھی تلوار جو ہوتی ہے نا تلوار، اس کے اوپر اگر ہم یہ زیور چڑھا لیں، زیور سے مراد چاندی کے ساتھ یہ جو مٹھی ہوتی ہے، اس کو منقش کر لیں، کوئی حرج تو نہیں؟ آپ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ لأننا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر چاندی کو مزین کیا تھا، یعنی تلوار کے حلے کو۔ تو سامنے والا کے ذہن میں جب بات آئی، اس نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے غصہ بڑا، فرمایا ہاں نعم وہو صدیق وہو صدیق وہو صدیق، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، جو ان کی صداقت میں شک کرے اللہ اس کے کسی قول کو سچا، اللہ اس کے اسلام کو بھی سچا نہ کرے۔ میں بددعا دی، تم ابو بکر کے ساتھ صدیق نہیں لگاتے؟ وہ صدیق ہیں صحابہ میں، وہ افضل مقام پر ہیں۔ حضرت علی ابن، میں اہل بیت کی گھرانے کی گواہیاں دے رہا ہوں، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی جو واقعہ کربلا کے اندر شہید ہوئے، یا اس سے پہلے بھی عمر ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور کی نگاہ میں کیسا تھا؟ تو وہ فرمانے لگے، حجرے کے پاس بیٹھے ہیں، روضہ رسول کے پاس، فرمایا یہی مقام ہے جو دیکھ رہے ہو۔ میں کیا مطلب؟ فرمایا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی مقام ہے کہ حضور کے جنت الفردوس کے بڑھ کر جو ٹکڑا، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر سے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے صدیق اور حضرت عمر کو حضور کے ساتھ روضہ اطہر میں جگہ عطا کر دی، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہے؟ ابھی بھی مقام کی بات کرتے ہو تم، مجھ سے ان کے بارے میں مقام کی بات نہ کرو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے، سب سے عمر دلیر کیا ہے؟ فرمایا دلیر انسان میری زندگی میں، وہ میں ہجرت کی رات کے حوالے سے ابھی بات آ رہی ہے، جب حضرت چلو اس کا ربط اسی کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، غار ثور کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، پریشان ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر تیرا ما ظنک باثنین، تیرا ان 2 بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما ثالثھا، کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، پریشان مت ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا صدیق اکبر آج ابو بکر صدیق کو تسلی دے رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مقام بدر کی رات ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جب عین رات کا وقت ہوا، جنگ کا موقع ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اس حجرے کی پہرا کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اس لشکر میں موجود تھا، لیکن سارا دن کی لڑائی ہے،
ہم حضور پر جان قربان کریں، لیکن سبقت کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی صحابہ سوچ رہے تھے کون نام لے گا، کتنے میں مجمع میں سے آواز آتی ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے حجرے کے باہر کھڑا ہو کر پہرا دوں گا، اگر کوئی تیر لگے گا تو مجھے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت، اب آگے روایت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں، امام الانبیاء اندر حجرے میں تشریف فرما ہے، اور حضور کی وہ رات، بدر والی رات، ساری رات صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور کی وہ ساری رات اللہ سے عجز و ندامت میں گزری، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما، اگر یہ جو لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر یہ کل دشمن کے مقابلے میں شہید ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، مولا ضرور زمین پر تیرے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اتنا روئے، اتنی مدد مانگی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا ہوں، بالآخر میں اندر گیا، میں نے حضور کو تسلی دی اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ابو بکر کو بھی یقین ہو چکا ہے، جتنی دعائیں آپ نے اللہ سے کی ہیں کہ اللہ صبح ہماری ضرور مدد کرے گا۔ فرمایا وہ رات ہے، اور آج ایک رات ہمارے سوال کی رات، یعنی یہ بات کی رات ہے، پہلے رات کیا ہو چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسلی دے رہے ہیں، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کا جو لفظ ہے، اس پر دو جملے میں نے یہاں پر آپ حضرات کے آیت کے ضمن میں پیش کرنی ہے۔ ثانی اثنین، جب دو میں سے ایک، دوسرا ابو بکر صدیق ہیں، ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ دو میں سے دو، ایک رسول اللہ، اس پر شیعہ سنی تمام کتاب متفق ہیں کہ دوسرے ابو بکر ہی ہیں، وہ آگے اعتراض اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں مختلف پرائے میں آپ کو بات کروں گا۔ اعتراض یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ جملہ اس لیے فرمایا لا تحزن، کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ان کا جو عقیدہ ہے جان بوجھ کر اونچا روتے تھے تاکہ کفار سنے اور حضور کو پکڑ رو رہے تھے، اور حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کر، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کے میں دو الزام جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو جملہ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو کہا تھا انہیں موسیٰ کی فکر نہیں تھی، انہیں اپنی فکر تھی، انہیں کہنے لگا ہم تو مارے گئے، تیرے پیچھے آگے دریا، پیچھے فوج ہے، ہم تو مارے جائیں گے۔ پر میں غم نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، اگر میرا رب مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا تو میری قوم کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو غم نہ کر، میرا اللہ میرے ساتھ بھی ہے، میرا اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جواب یہ ہے، میں آپ کو اکثر ایک تفسیر کے زمانے میں ایک جملہ بتاتا ہوں، خوف اور حزن کے اندر فرق ہے۔ لا تحزن، غم، یہ ذکر میں ایک جیسے جملے ہیں، خوف نہ کر، غم نہ کر۔ لیکن میں آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے کہیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ دو جملے، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم دوسرے کی جان کا ہوتا ہے۔ خوف کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کے بارے میں ڈرے، اللہ فرماتے ہیں لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر، اپنی جان کا خوف نہ کر، اللہ تجھے ہلاک نہیں ہونے دیں گے، اللہ تجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ آپ کو مقام عطا کرے گا، اللہ آپ کو ظالموں کے ہتھے نہیں چڑھنے دے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خوف ہوا کہ میں بچے کو اگر دریا میں ڈال کر حوالے کر دوں گی صندوق کے تو پتہ نہیں دریا کے اندر ڈوب نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا خوف مت کھا موسیٰ کی ماں، ہم یہ بچہ تیرے پاس واپس لے آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، خوف نہ کر۔ خوف اپنی جان کا ہے۔ غم کے بارے میں پورا قرآن اٹھا لیجیے، یہ دعویٰ ہے ہم مطالعے کی حیثیت سے، الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید میں جہاں بھی غم کا لفظ آیا کہ غم نہ کر، اللہ نے صرف اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہا کہ غم نہ کر، اللہ نے نیک بندوں کے متعلق کہا۔ اور غم اپنی جان کا نہیں ہوتا، دوسری کے جان کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور غم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا کیا بنے گا۔ اب مومنوں کو کس کی فکر ہوگی؟ ایک اپنی کہ کل ہمارا کیا بنے گا، دوسرا ساتھ ہی کہ ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اپنی جان کی فکر بھی نہیں کرنی کہ تم نے دنیا میں حالت ایمان میں زندگی گزاری، ہم تمہیں بھی جنت دیں گے، اور گھر والوں کی بھی فکر نہیں کرنی، اگر حالت ایمان میں گئے ہیں تو ہم انہیں بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔
تو ان کا غم نہیں کرنا، اپنا خوف نہیں کرنا۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم تھا کہ اگر دشمنوں نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا، میرے نبی کا کیا بنے گا۔ امام الانبیاء فرمایا ابو بکر میری فکر نہ کر، غم نہ کر، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کبھی بھی دشمنوں کے ہتھے چڑھنے نہیں دے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم اس بات کا بھی ہے، فرمایا بار بار جب ایک بار دشمن آیا، اب یہ قرآن میں آ رہا ہے، اللہ نے ایسے لشکروں کے ذریعے مدد کی، اللہ کہتا ہے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، غار کے دہانے پر وہ جو آتے ہیں روایات ہیں کہ جالا بن گیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، چلو وہ ضعیف روایات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے غار کی رات اپنے نبی اور صدیق کی ایسے لشکروں سے حفاظت کی جن کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، ہم نے فرشتے بھیج کر اپنے نبی اور صدیق کا تحفظ کیا ہے۔ پھر باری لگی، صدیق اکبر کا گھرانہ خود آپ نے فرماتے ہیں غار ثور کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق آج تو چلے ہیں، کھانے کا بندوبست کیسا ہوگا، کوئی ترتیب سوچی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، غم نہ کیجیے۔ پہلے نبی صدیق کو پریشانی دیتے ہیں، میری بیٹی اسماء وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کھانا لاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسماء آئی، حالت دیکھی، صدیق اکبر نے دیکھا حضرت اسماء کی کان سے کے اندر زخم لگا ہے اور بالی وہ نکلی ہوئی ہے جو ڈالی ہوئی تھی، اور یہاں پر کٹ کا نشان ہے۔ پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ فرمایا آپ کے جاننے کے بعد جب دیکھا نا مشرکین نے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کمرے میں نہیں ہے، اپنے گھر میں، وہ سیدھا ہمارے گھر، اس سے اگلا پوائنٹ سنیے، ابو بکر کے گھر کیوں گئے؟ وہ بھی جانتے تھے اگر حضور اپنے گھر نہیں ہے تو پھر صدیق کے گھر ہوں گے، یہ اتنے زیادہ اکٹھے رہنے والے ہیں۔ پر میں دروازے پہ آئی، ابو جہل سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا آپ کا اور امام الانبیاء کا پوچھا، میں نے بتلانے سے انکار کیا، ابو جہل ظالم نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مجھے زخم لگا ہے۔ بابا یہ صدیق کی بیٹی راز، آپ کو اگلی پتے کی بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، یہ شاید آپ کے علم میں پہلی دفعہ آئی بات۔ حضرت عثمان نے زخم جھیلا، پھر بھی بچ بچا کر کھانا لے کر غار ثور میں پہنچی۔ ابھی تک حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑے تھے، تو عبد الرحمن ابن ابی بکر ابھی تک صحابی بھی نہیں بنے، لیکن صدیق کا گھرانہ نبوت کے ساتھ ایسا متصل تھا۔ فرمایا کہ عبد الرحمن نے بھی کوئی بات مشرکین کو بتلانے کی بالکل سوچا بھی نہیں، اور ذرا بھی اشارہ نہیں دیا کہ میرے بابا کس طرح کے، حالانکہ گھر میں مشورے چلتے تھے، فرمایا انہیں بھی نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر یہ بتلا کہ ابھی مکہ والے کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ایک سایہ آیا، فرمایا یہ کون آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ آ رہا ہے جو آج آ کر بتلائے گا کہ مکہ والوں نے آج کیا مشورہ کیا۔ یہ عبداللہ بھی اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور آ کر بتلاتے ہیں مکہ والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا شہید کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے، بڑا انعام ہے۔ لوگ حضور کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور صحیح یہاں پر بس نہیں کی، انہوں نے کہا جو حضور کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ دیں گے، جو صدیق کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ دیں گے۔ ہمارے استاد حضرت بلیالی صاحب یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہتے ہیں کہ صدیق اور حضور کی یاری ایسی تھی کہ دودھ آپ لینے بازار گئے، دودھ کی قیمت پوچھی 1 لیٹر، انہوں نے کہا 100 روپے لیٹر ہے۔ پانی مسجد کے باہر کوئی گلاس بھر کے کھڑا ہے ساتھ، کہتا ہے آپ لے لیں، آپ سے کوئی پوچھے بھی کتنے کا ہے، وہ کہتا ہے بھائی 100 روپے لیٹر دوں گا، جن کے پانی دستیاب ہے۔ لوگ آپ کہیں گے بھائی پانی اتنے کثیر موجود ہے، مجھے کیا ضرورت ہے 100 روپے دینے کی، دودھ کے لیے 100 دو گے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ پانی دودھ میں مکس کر دیا، ملاوٹ میرے نبی نے منع فرمایا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دودھ میں مکس کیا، لیکن پانی دودھ میں مکس ہوا، پانی نے اپنا رنگ چھوڑ دیا اور دودھ کا رنگ اختیار کر لیا۔ اب وہی بندہ وہ دودھ ملا پانی جس کے اندر پانی مکس ہو چکا ہے اسی بندے کے پاس لے کر جاتا ہے، کہتا ہے یہ کتنے کا خریدو گے؟ وہ کہتا ہے میں اسی ریٹ پر خریدوں گا۔ اب پانی کی قیمت بھی لگ گئی، دودھ کی بھی وہی قیمت لگی جو پانی کی لگی تھی۔ فرمایا پانی نے اپنے آپ کو دودھ کے اندر ایسا مکس کیا کہ اس کے بعد دودھ کا رنگ چڑھ گیا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے صدیق نے
نبوت پر اپنے آپ کو ایسا قربان کیا جو گولی نبی کی لگی وہی صدیق کی لگی تھی۔ انہیں یہ پتا تھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے جو کھڑی ہو سکتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو لہٰذا پھر غلام عامر بن فہرہ آیا، وہ آئے، وہ بکریاں لے کر آئے، دودھ دے کر دیا۔ بہرحال یہ لمبا سفر، تو یہاں پر لا تحزن کے اندر ان اللہ معانا میں معیت مل گئی کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ میں اللہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ صدیق تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اور اس کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہاں پر اپنے خطبات میں یہاں یہ بات نقل کی اور فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم تعارف و تقابل کرتے ہیں، انہوں نے ان اللہ معیہ کہا تھا، انہوں نے ان اللہ معانا کہا۔ یہ معیت بھی اب قیامت تک رہے گی۔ حضور نے فرمایا تھا ایک دن آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، فرمایا لوگوں ہمیں اچھی طرح دیکھ لو، ہمیں اچھی طرح دیکھ لو، میرے دائیں طرف ابو بکر ہیں، میرے بائیں طرف عمر ہیں، ہمیں اچھی طرح دیکھ لو، جس طرح ہم آج آ رہے ہیں کل قیامت کے دن بھی اسی طرح میں اپنے یار کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ میرے دائیں طرف ابو بکر کھڑے ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر کھڑے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جام پلاؤں گا۔ صدیق اکبر بھی پلائیں گے، عمر بن خطاب بھی پلائیں گے۔ اور حضور ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بتاتے تھے۔ پھر فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ سکینت کس پر نازل ہوئی؟ آپ کے سامنے قرآن موجود ہے۔ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکونت نازل کی کس پر؟ یہاں جمہور کا مسلک ہے حضور پر، لیکن تفسیر رازی کے اندر امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر یہ رائے دی۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے بھی اسی کو پسند کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ابو بکر صدیق کو۔ حضور تو پہلے مطمئن تھے، اللہ نے صدیق کو اطمینان دلایا کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، جو تجھے تسلی تیرا نبی دے رہا ہے وہی تسلی تیرا خدا بھی دے رہا ہے، پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں کہیں پر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے ان کے ایسے لشکروں سے مدد کی۔ اس میں اور بہت سارے نکتے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات کے اندر یہاں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر جتنے بھی اعتراض اعلی تشیع کی طرف سے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر آج کل کے دور میں لوگ، میں نے تو نام لے کر بتاتا ہوں، مرزا جیلانی کی طرف سے یا دیگر حضرات کی طرف سے امت کی متفق علیہ شخصیات کو جو چھیڑا جا رہا ہے، امت کے متفق علیہ مسائل کو جو چھیڑا جا رہا ہے، وہ شاجرات صحابہ پر آج تک امت کا یہ تعامل رہا ہے کہ اس پر ہم میں سے کوئی بندہ، عام بندہ رائے نہیں رکھ سکتا۔ ہم نہیں کہہ سکتے فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیوں نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابی کے ساتھ اللہ نے کل بعد اللہ حسنہ کے تحت اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ آپ ابو بکر صدیق اس امت کے افضل ترین انسان ہیں، خلیفۃ بلا فضل ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ کسی معاملے میں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے جمعے پر بات کریں گے۔ لیکن اس آیت کے تحت آپ کی صحابیت، آپ کا اللہ کے نبی کی معیت ہونا، آپ کا پر اللہ کی ہمیشہ مدد کا نازل ہونا، آپ پر اللہ کی طرف سکونت کا نازل ہونا، اور آپ کے لیے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہونا۔ اور کئی دفعہ حضور نے فرمایا صدیق یہ جبریل امین آئے ہیں، اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ ساری فضیلتیں تمہیں دی۔ کفار چاہتے تھے کہ آپ کو ختم کر ڈالیں، اللہ کہتے ہیں ان کی بات زمین میں گڑ گئی، اور اللہ نے مومنوں کو بات کو اوپر کیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو، چاہے تم پیدل ہو، چاہے تم سواری پر ہو، چاہے تم کمزور ہو، چاہے تم جس حالت میں ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد مال سے بھی کرو، اپنی جان سے بھی کرو، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ